یہ محفل حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف اور عرس پاک کے تعلق سے ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبین بندوں کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع کر دیا ہے، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہم اپنا وقت کہیں نہ کہیں انسان گزارتا ہے، کوئی باتوں میں گزارتا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں، کوئی دنیا بھی طرح طرح کی۔ اب تو ایسے انسان کے پاس چیزیں میسر ہو گئیں کہ انسان دن اور رات گزار دیتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ یہ بھی رب کا شکر ہوتا ہے، جس کو وہ توفیق دیتا ہے وہی بندہ اللہ کا کیا نام لیتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں ملتی وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے یہاں پر ہمیں جمع کیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں بس دعا یہ ہے کہ اللہ ہماری اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خاص کر خواجہ غریب نواز کے صدقے میں آپ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے اور آپ تمام کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کی محفل میں انشاءاللہ ہم چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں دیکھنا ہے ان جیسی محفلوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو جن بزرگان دین کی محفل ہم سجاتے ہیں ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ بزرگان دین اپنی زندگی کو جب اپنا دور تھا، اپنا زمانہ تھا، تو کس طریقے سے وہ زندگی کو گزار کر گئے، اپنے مریدین، اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے کیا فرامین چھوڑ کر گئے، کیا حکم دے کر گئے، ان کو ہمیں دیکھنے کی کوشش ہے، تاکہ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ان بزرگوں کی ہسٹری، ان بزرگوں کی جو زندگی ہے، ان کی حیات ہے، علماء کے ذریعے، ہمارے ذریعے، کہ ہم یہاں سن کر جائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اور ہمارے بچوں کے اندر، آنے والی نسلوں کے اندر ان کی یہ محبت جو ہے وہ گامزن ہو جائے۔ تبھی نا، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دورہ ہے، دیکھیں موبائل پر تو نہ جانے کیسی کیسی تقریر آتی ہیں، ہر طریقے کا۔ وہاں پر تو کوئی انتظام نہیں ہے کہ صرف سنی مولوی کی تقریر آئے گی، وہاں تو ہر انسان کی تقریر آ رہی ہے، اس کی بھی تقریر آ رہی ہے جو اولیاء اللہ کا ماننے والا بھی ہے، اس کی بھی تقریر آ رہی ہے جو اولیاء اللہ کا انکار کرنے والا بھی ہے۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر تو کسی کا بھی اعتبار نہیں، لیکن انہی کے ذریعے، ان محافل کے ذریعے ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں، ہمارے بزرگ جو تھے وہ ان بزرگان دین کے نام کی محفل سجاتے تھے، اور جو دین ہم تک پہنچا ہے ان بزرگوں کا صدقہ ہے جو آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ان بزرگوں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ آئیے کچھ بیان کرنے سے قبل میں بھی آپ کی بارگاہ میں چند منقبت کے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں، یا غریب نواز المدد، یا غریب نواز المدد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ المدد کے لیے پکارنا ہے، جس یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ بے شک، ایک عام مسلمان کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم مردوں کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ جنازہ، جو میت ہمارے قبرستان کے اندر لیٹی ہوتی ہے، وہ جانے والوں کی چپلوں کی آواز کو بھی سنا کرتی ہے۔ تو یہ تو ایک عام مسلمان کی مطلب یہ کہ مثال ہے، اور تو اندازہ لگائیں جو اللہ کے دوست بندے ہوتے ہیں تو ان کا مقام کیا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ غوث اعظم اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور جتنی دیر بھی بیٹھیں دعا یہ کریں بس خواجہ غریب نواز کا فیضان ہم پر برس جائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ کیا گھرانہ ہے ہند الولی کا، کیا گھرانہ ہے ہند الولی کا، کیا ترانہ ہے ہند الولی کا۔ ہند الولی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا آپ جانتے ہیں یہ غریب نواز کا ایک لقب ہے، کیونکہ حضور سیدنا غریب نواز کا نام تو کیا ہے؟ معین الدین حسن ہے۔ کیا نام ہے؟ معین الدین۔ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی پوچھے، حالانکہ آپ کے والدین نے آپ کا نام حسن رکھا تھا۔ کیا نام رکھا تھا؟ حسن سنجری۔ آپ جس جگہ پیدا ہوئے، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ جس جگہ پیدا ہوئے وہ سنجر کی زمین تھی جو عراق کے اندر موجود ہے، بغداد اس کی راجستھان۔ تو عراق کے اندر ایک جگہ ہے سنجر، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس معاشرے کے اندر ہمارے غریب نواز کی پیدائش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں آپ کو آگے بتاتا چلوں، غریب نواز سنجر ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے،
وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن آپ دیکھیں آپ کے جو والدین تھے، ماں باپ تھے، والد کا نام تھا سید غیاث الدین. کیا نام تھا؟ کوئی بھی معلوم کر سکتا ہے کہ بھئی آپ غریب نواز کو مانتے ہیں، ان کے والدین کا نام بتائیے. آج تو لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا، حضرت ابراہیم کے باپ کا نام کیا تھا، لیکن وہ کوئی نہیں پوچھے گا. آج اگر ہم سے کوئی غیر مسلم پوچھ سکتا ہے تو یہ ضرور پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ غریب نواز کے باپ کا نام کیا تھا. تو حضور غریب نواز کے والد کا نام کیا تھا؟ سید غیاث الدین. کیا نام تھا؟ سید غیاث الدین. اور ماں کا نام تھا حضرت ام الورا. کیا نام تھا ماں کا؟ اب دیکھیے حضور غریب نواز کے والدین کتنے مبارک تھے. سبحان اللہ، والدین کا کتنا اثر پڑتا ہے. والدین کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں ماں باپ حضور غریب نواز کے عالمہ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور دونوں کے دونوں حافظ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی قرآن مجید دونوں کے یاد تمو زبانی. والد بھی کیا ہے؟ حافظ قرآن تھے، اور ماجدہ جو والدہ ماجدہ تھی ام الورا، وہ بھی کیا تھی؟ وہ حافظ قرآن تھی. سبحان اللہ. اور سنجر کے جو لوگ رہنے والے تھے ہیں، جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، پورے بستی کے اندر ماحول یہ تھا کہ سارے لوگ تہجد گزار تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے تھے؟ نماز تو 5 وقتہ دور کی بات، وہ نماز تہجد کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. پورے علاقے، پورے بستی کے اندر جہاں حضور غریب نواز کی پیدائش ہوئی، سارے گھرانے کے لوگ کیا تھے؟ وہ سارے کے سارے تہجد گزارتے. ایک تو یہ ہوتا ہے انسان کا گھرانہ پاک ہو، گھرانہ ایک عبادت کرنے والا ہو. ایک یہ کہ پورا بستی کا ماحول یہ ہو، اور جس کی بستی کا ماحول ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا. غریب نواز جس بستی کے اندر، سنجر کے اندر پیدا ہوئے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے گاؤں کے لوگ تہجد گزار تھے، نماز تہجد پڑھا کرتے تھے. اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ جس رات 13 رجب المرجب جب آپ کی ولادت ہوئی، یہی مہینہ تھا، لیکن تاریخ آتا ہے کہ 13 تاریخ تھی اس مہینے کی، جب آپ ظاہری دنیا پر تشریف لائے. اور آپ تشریف لائے تو اس بستی کا ایک معمول تھا، سارے لوگ عبادت کرنے والے تھے، تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے. تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ یہ جو ہی مطلب صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے کہ انسان ایک نیند سو کر جب اس کی آنکھ کھل جائے تو وہ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب چاہے انسان 8 بجے کھانا کھا کر سو گیا، اب اس کے بعد اس کی آنکھ 10 بجے آنکھ کھل گئی تو اب وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. کسی کی 1 بجے آنکھ کھل گئی، ایک نیند ہونے کے بعد جس کی آنکھ کھل جائے، جس وقت بھی وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، انسان تہجد کی نماز پڑھے. یہ اس میں بڑی برکتیں رکھی گئی ہیں. تو سارے علاقے کے لوگ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. ایک رات جب 13 رجب المرجب ہوئی تو سورج جو صبح کے وقت میں روشنی نمودار ہوتی ہے، تو اس وقت میں لوگوں کی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ آدھی رات ہے. اور آدھی رات میں کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سورج صبح کے وقت روشن ہوتا ہے، پورے آسمانی دنیا پر کیا روشنی پھیلی ہوئی ہے. سبحان اللہ، پوری روشنی. اور صبح صادق کے وقت جیسی روشنی نکل کر آتی ہے فجر کے وقت میں، ایسی روشنی آدھی رات میں پھیلی ہوئی ہے. اب لوگ اٹھے، بیدار ہوئے، سارے کے سارے گھبرا گئے. دیکھا کہ یار یہ تو روشنی دن نکل آیا، ہماری تہجد کی نماز چھوٹ گئی. اب پہلے کے لوگ بھی تھے، بزرگان دین جو بھی تھے، وہ ایک دوسرے کی نیکی کرنے میں مدد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو دوسروں کو بھی اٹھاتے تھے. اب ایک ایک کر کے جب سارا محلہ اکٹھا ہوا، دیکھا یار وقت تو یہ ہوا ہے اور سورج اتنا نکل آیا، آج تو ہماری تہجد کی نماز چھوٹ گئی. سارے لوگوں کی چھوٹ گئی. کچھ بستی کے جو بزرگ تھے، جن کی عمریں کچھ زیادہ تھی، انہوں نے کہا کہ وقت تو زیادہ نہیں ہوا ہے، یہ روشنی یہ صبح کی روشنی نہیں ہے، یہ روشنی کوئی اور ہی روشنی ہے. لوگ جامع مسجد میں گئے اور سنجر کی جب جامع مسجد میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے برابر میں ایک گھر ہے، اور اس گھر میں آسمان سے اس گھر تک روشنی کی ایک کرن جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری روشنی کی قطار آسمان سے، ایسا لگ رہا ہے کہ نورانی مخلوق جو ہے وہ اس گھر کے اندر اتر رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک دائی اس گھر سے نکل کر آتی ہے، اور اس نے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی پیدائش کی خوشخبری دی کہ کہا مبارک ہو کہ آج معین الدین دنیا کے اندر تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تشریف لے کر آئے تو والدین نے جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپس میں والدین نے مشورہ کرنا شروع کیا کہ کیا کیا نام رکھا جائے، بچے کا کیا نام رکھا جائے، جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں، ہے نہیں. لیکن دیکھیے پہلے کی سوچ کیا تھی. آج تو یہ دور ہے کہ ہم بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں تو بڑے ماڈل نام دیکھتے ہیں کوئی ایسا نام ہو پورے علاقے کے اندر کوئی نام ایسا نہ ہو. حالانکہ نام جو ہے وہ بزرگان دین کے نام پر رکھنا چاہیے. امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام محمد ہے، پیدائشی نام،
ہے اور ان کے والد کا نام بھی محمد ہے اور ان کے پردادا کا بھی نام محمد ہے, کئی پشتوں تک نام محمد ہے. اس کی نام وجہ بتائی گئی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قیامت اللہ فرمائے گا کہ اے محمد جاؤ جنت میں جاؤ, تو اس نام کے جتنے بھی بچے ہوں گے, جتنے بھی لوگ ہوں گے, وہ سارے کے سارے لوگ اس نام محمد کے ذریعے کیا ہے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے پیدائشی نام اپنے بچے کا حضور کے نام پر رکھنا چاہیے, محمد صلی اللہ تعالی وسلم, ہے نہیں. تو حضور سیدنا خواجہ نواز کی جب پیدائش ہوئی, والدین نے آپس میں مشورہ کرنا چاہا کہ کیا نام رکھیں, تو آپ کی والدہ نے کہا کہ سوچنا ہی کیا ہے, جب یہ نور نظر میرے پیٹ میں تھا تو چند بزرگوں سے مجھے خوشخبری ملی ہے, چند لوگوں نے مجھے خواب میں آ کر خوشخبری دی کہ اے ام الورا تمہیں مبارک ہو, تمہارا بطن تمہارا شکم بھی حسن ہے اور جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی حسن ہے. سبحان اللہ. جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی حسن ہے اور جو تمہارا بطن ہے وہ بھی حسن ہے. تو کہتی ہیں حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا ہونا, ہے نہیں, نور ہونا, روشنی والا ہونا. تو کہتی ہیں کہ چلو اس کا نام حسن رکھ دیتے ہیں. والدین نے مل کر ان کا نام حسن رکھا اور تو غیب سے آواز آنے لگی کہ یہ معین الدین حسن سنجری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام حسن رکھا تھا لیکن غیب سے آواز آئی کہ یہ معین الدین حسن ہے, اور معین الدین کا معنی آتا ہے کہ دین کی مدد کرنے والا. سبحان اللہ. اور دیکھیں دین کی مدد کیسی ہوئی, یہ وہ دین کی مدد, یہ غریب نواز اس وقت میں تشریف لا کر, آپ دیکھیں اس وقت میں تشریف لا کے جب اندھیرا تھا ظاہری دنیا میں, سنجر میں جب تشریف لائے تو اس وقت میں کہ جب ساری تاریکی تھی, آپ کے آنے سے سنجر کا ساری تاریکی دور ہو گئی, اور جب ہندوستان کے اندر آئے تو ہندوستان کے اندر بھی یہی ماحول تھا کہ کفر کا, شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا. لیکن جب آپ نے اپنا قدم مبارک اس سرزمین ہند پر رکھا ہے تو نہ جانے 90 لاکھ لوگوں کو کیا ہے کلمہ اسلام بنا کر اس کو اسلام میں داخل کر لیا ہے. سبحان معین الدین حسن, یہ ہے دین کی مدد کرنے والے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہند الولی یہ آپ کا لقب ہے, غریب نواز یہ آپ کا لقب ہے, عطائے رسول یہ آپ کا لقب ہے. ہند الولی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہند الولی کا مطلب ہے کہ ہندوستان کا ولی. کیا سمجھتے ہیں؟ ہند الولی کا مطلب ہندوستان کا ولی. حالانکہ اس کا مطلب ہے کہ ولی کا ہندوستان. ہند الولی کا مطلب ہے کہ ایک ولی کا ہندوستان. سبحان اللہ. دیکھیں, اور بے شک حق ہے ہند الولی یہ حضور سیدنا غریب نواز, آج 800 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, لیکن آپ دیکھیں اپنے قبر انور کے اندر لیٹے ہوئے ہیں, لیکن آج پوری ہندوستان کے اندر آپ اکیلے حکومت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بھی بادشاہ, کوئی بھی ہو, وزیر ہو, ان کی بارگاہ میں جا کر جھکتا ہے. کسی انگریز نے کہا تھا جب ان کی حکومت تھی کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن یہ حیرت کی بات ہے, میں نے تاج محل کو بھی دیکھا, لال قلعہ کو بھی دیکھا, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اجمیر کی سرزمین پر ایک قبر ہے اور ایک قبر ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. سبحان اللہ. ایک قبر ہو کر مسلمان کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی ہند الولی یہ ولی کا ہندوستان ہے, کسی کا نہیں. یہ ہندوستان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. تو اس کے حوالے سے میں ایک شعر عرض کر رہا تھا, ملاحظہ فرمائے کہ کیا گھرانہ ہے ہند الولی کا, کیا ترانہ ہے ہند الولی کا, کیا گھرانہ ہے ہند الولی کا, کیا ترانہ ہے ہند الولی کا, جن کے طلبوں کو چومے فرشتے, جن کے طلبوں کو چومے فرشتے, ایسا نانا ہے ہند الولی کا, جن کے طلبوں کو چومے فرشتے, ایسا نانا ہے ہند الولی کا. اور آخر شے ملاحظہ فرمائیں, اس لیے در پہ میلہ لگا ہے, اس لیے بھیڑ ہر دم لگی ہے, اس لیے در پہ میلہ لگا ہے, اس لیے بھیڑ ہر دم لگی ہے, بے بسوں بے کسوں کا سہارا, آستانہ ہے ہند الولی کا, بے بسوں بے کسوں کا سہارا. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ دیکھیں
آپ نے یہ حضور سیدنا غریب نواز کا احسان عظیم ہے کہ آج ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے ہم جتنا بھی ان کا شکر ادا کریں وہ کم ہی کم ہے آپ دیکھیں کیسا ماحول تھا حضور سیدنا چند لمحات کے لیے حاضر ہوں، بس توجہ کے ساتھ آپ سنیں، اور انشاءاللہ وہ باتیں جو حضور سیدنا غریب نواز اپنے حوالے سے جو بیان کر کے گئے اپنے مریدوں ہمارے اور آپ کے جیسوں کے لیے جو باتیں چھوڑ کر گئے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بھی آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دیوانے ہیں غریب نواز کے، دیوانے کب مانے جائیں گے؟ جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ہم دیکھیں بھی ہمارے غریب نواز ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے حق میں کیا دے کر گئے ہیں۔ آج ہم اجمیر جاتے ہیں، اجمیر محلہ جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گئے وہاں کی مٹھائی تو ضرور لے کر آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں نظر آئے گا جو جا کر یہ تلاش کرے کہ بھئی غریب نواز نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے اپنے تعلق سے، لاؤ بول دو اور ہم اپنے گھر کے اندر جا کر دیں۔ اجمیر جائیں، وہاں کی مٹھائی بھی لائیں، لیکن وہاں جا کر تلاش کیا کریں غریب نواز کی کوئی کتاب بھی ہو، گھر کے اندر لا کر رکھیں۔ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم کیا پتا نہ جانے کون سا وقت ہماری اولاد اس کو پڑھنے لگے، ہماری بیوی اس کو اٹھا کر پڑھنے لگے، آنے والی نسل پڑھنے لگے، تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ ہاں غریب نواز ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں آپ کی جب آپ نے ماشاءاللہ جب آپ بچپن کا عالم تھا تو آپ نے قرآن بھی حفظ کر لیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ قرآن مجید پڑھنے کے بڑا شوقین تھے، آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنی آپ کی آواز میں کشش تھی، جب آپ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو آپ کے باغ کے اندر جو ایک باغیچہ تھا آپ کا، جو آپ کو وراثت میں ملا تھا، جب اس کے اندر تلاوت کرتے تھے تو جنات اس باغیچے کے اندر آ کر آپ کی قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آپ تلاوت کرتے رہتے تھے، باغ کا جو کام تھا وہ خود بخود ہو جایا کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند دن گزرے، حضور غریب نواز کا معمول تھا قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، ہمیشہ کام اپنے آپ ہو جاتا تھا، پانی خود نہ خود۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت غریب نواز نے سوچا کہ میرا کام کون کر جاتا ہے، بولے دیکھتا ہوں۔ ایک رات رکے اور رکنے کے بعد صبح کا وقت ہوا، غریب نواز اپنی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ٹہنیوں کے ہلنے کی آواز ہوتی ہے، آواز ہونے کے بعد اپنے آپ جھاڑو لگ جاتی ہے، اپنے آپ پتے جمع ہو جاتے ہیں، کوڑا ایک طرف ہو جاتا ہے۔ غریب نواز نے جب دیکھا تو کہا کون ہے میرے سامنے آئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جو بھی ہے وہ میرا دوست ہی ہے، دوستی ایک دوست کی مدد کر سکتا ہے، جو میری اتنی مدد کرتا ہے کہ میرا کام خود کرے وہ میرا دوست ہی ہوگا، تو دوست سے چھپا نہیں کرتے ہیں، جو بھی ہے وہ میرے سامنے آئے۔ کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ 6 لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، اور سامنے آنے کے بعد غریب نواز نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جب دیکھا تو کہا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم جنات ہیں، کافی عمریں تھی ان کی۔ کہا تم جنات ہو، تم کیا کرنے آتے ہو؟ کہا کہ حضور ہم آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا کام کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغ کے اندر آتے تھے تو کئی سالوں سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے قرآن پاک کچے تھے، ہم سے اپنے قرآن پاک کے تلفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ حضور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر اپنے قرآن کو ٹھیک کر لیا ہے، اس معنی کر آپ ہمارے استاد ہو گئے، ہم آپ کے شاگرد ہو گئے ہیں، تو شاگرد کا حق ہوتا ہے کہ استاد کی خدمت کرے، اس لیے آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں اور ہم آپ کے باغ کا کام کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ جنات ہیں، کہتے ہیں ہم ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنے ایسے جنات ہیں، جناتوں کا کہنا تھا کہ حضور آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کی تلاوت کو سن کر ہم نے اپنے قرآن کو ٹھیک کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں غریب نواز ہیں، جنات قبضے میں ہیں، لیکن غرور جیسی چیز بھی ان کے اندر نہیں آئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر پیر ایسے آ جاتے، کہتے ہیں مجھ پہ جنات آتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ غریب نواز ہیں، اتنے جنات قبضے میں ہیں لیکن کبھی غرور جیسی چیز نہیں آئی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے میں گئے، عطائے رسول ہے، رسول کا سب سے بڑا تحفہ ہندی مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نواز کو یہاں ہندوستان کے اندر بھیج کر ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، سب سے بڑی دولت اور حضور کا سب سے بڑا انعام مسلمانوں کے لیے ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ دیکھیں غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے کے اندر تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ جاؤ معین الدین، تم ہندوستان جاؤ اور وہاں کے اندر کفر و شرک کی آندیاں چل رہی ہیں، وہاں کفر و شرک کو مٹا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا، المختصر یہ
بارہا آپ نے سنا ہے. آپ دیکھیں کہ حضور سیدنا غریب نواز کو پیارے آقا نے پورے ہندوستان کا نقشہ خواب میں آ کر سمجھا دیا تھا. سبحان اللہ. خواب میں آ کر غریب نواز کو سارا نقشہ ہندوستان کا دکھا دیا, ساری وادیاں دکھا دی. غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کے اندر بیٹھ کر جو اجمیر کے جو ٹیلے تھے, جو اجمیر کے اونچے اونچے پہاڑ تھے, میں نے مدینے ہی سے سارے اجمیر کی پہاڑیوں کو دیکھ لیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آنے لگے تو آپ دیکھیں کتنا خطرناک دور تھا وہ. پرتھوی راج کی یہاں پر راجدھانی چل رہی تھی اجمیر کے اندر. اس کی ماں تھی ایک نجومی تھی, اور نجومی کہتے ہیں جو تاروں کو دیکھ کر کچھ علم جان لیتے تھے. علم نجوم ہوتا ہے ایک طرح کا علم ہوتا ہے. اس کی ماں تھی, تاروں کا علم اس کو آتا تھا. اس نے چند سال پہلے یہ تاروں کے ذریعے پتہ کر لیا تھا کہ بیٹا, اس نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, اور مجھے جو معلوم چلا ہے تاروں کے ذریعے کہ چند سالوں کے بعد کوئی اللہ کا ایک ایسا بزرگ آنے والا ہے جو تیری حکومت کو زیر و زبر کر دے گا, ختم کر دے گا. تو پرتھوی راج گھبرا گیا, کہا ماں اس کی شکل و صورت بتاؤ, ابھی آئے نہیں ہے, چند سال کا واقعہ پہلے ہی سے گھبرا گیا. اس کا نقشہ باقاعدہ بھوٹان سے ایک مطلب یہ کہ سائنس کو بلا کر اور اس کا نقشہ بنوایا گیا. غوث خواجہ نواز کے نقشے کو بنوا کر سارے بارڈروں پر لگوا دیا گیا تھا کہ اگر اس نقشے کا کوئی بندہ تمہیں ہندوستان کی سرحد میں گھستا ہوا نظر آئے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. ابھی آئے نہیں تھے, اتنی گھبراہٹ تھی. اس کا ایک پرتھوی راج کا ایک ساتھی تھا راج پرکاش نام کا. حضور سیدنا مدینے سے چل کر غریب نواز ملتان میں آ گئے تھے. ملتان پاکستان کے اندر جو موجود ہے, آپ وہاں پر رہے, وہاں کے مسلمان وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. راج پرکاش پرتھوی راج کا ایک انسان, ایک ساتھی تھا. اس نے کہا جہاں بھی ہوں گے میں پورے ہندوستان کے اندر تلاش کر کے ان کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. اس نیت سے نکلا, ملتان پہنچا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا, غریب نواز کے مریدوں میں شریک ہو گیا, جبہ پہنا, ٹوپی لگائی, مسلمانوں کے بھیس میں اب شریک ہونے لگا. اب موقع ڈھونڈنے لگا کہ ایک موقع ملے اور موقع پاتے ہی میں ان کا کام تمام کر دوں تاکہ یہ کیا اجمیر ہی نہ پہنچ سکے, اجمیر نہ جا سکیں. ملتان میں مریدوں میں جا کر بیٹھ گئے, مسلمانوں کے بھیس میں بیٹھا رہا. راج پرکاش نام تھا. 12 دن گزر گئے. ایک دن حضور سیدنا غریب نواز اپنے خیمے کے اندر موجود تھے, عبادت کر رہے تھے. عبادت کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ سارے مریدین سو گئے. فوراً اس نے ایک مطلب کہ ہتھیار کو اپنے کپڑے میں چھپا کر خیمے میں داخل ہوا, اور داخل ہونے کے بعد جب اندر گیا تو غریب نواز مصلی پر آرام فرما رہے تھے. تو آپ اٹھے, اور اٹھنے کے بعد آپ نے جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ اے راج پرکاش تم آ گئے. آپ نے اتنا کہا. جب اس نے اتنا سنا کہ یہ تو مجھے جانتے بھی نہیں, انہیں میرا نام کیسے پتا چلا, حیرت میں پڑ گیا. جب آپ نے فرمایا کہ اے راج پرکاش تم آ گئے, وہ حیرت میں ہوا, گھبرانے لگا. پھر دوسرا جملہ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ میں تو تمہیں 12 دن سے انتظار کر رہا تھا, تم 12 دن سے میرے پاس آئے ہی نہیں, اور اس دن کو 12 ہی دن ہوئے تو اس انسان کو وہاں پر آئے ہوئے. آپ نے کہا کہ 12 دن سے تم اب آئے ہو. وہ اور حیرت میں پڑا, سوچنے لگا بڑا معاملہ, ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں 12 دن سے آیا ہوا ہوں. تو آپ نے تیسرا جملہ فرمایا کہ اچھا چلو چھوڑو, جس کام کے لیے تم آئے ہو وہ کام کر دو, جس کام کے لیے تم آئے ہو وہ کام کر دو. جب اس نے اتنا سنا کہ یہ تو میرے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں, فوراً اس نے اپنے کپڑوں سے ہتھیار کو نکالا, پھینکا, اور کہا کہ پہلے بندے کو میں نے آج ایسے دیکھا ہے کہ جو انسان کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے. میں نے پہلے ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ جس کا دل بھی روشن ہے اور جس کا چہرہ بھی روشن ہے. فوراً اس راج پرکاش جو حضرت غریب نواز کو قتل کے ارادے سے گیا تھا, فوراً اس نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا, اور آپ نے فوراً اس کا نام ضیاء الرحمان رکھ دیا. سبحان اللہ. یہ ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, اور یہی وہ ضیاء الرحمان ہیں کہ جس کے بارے میں آتا کہ جب آپ ملتان سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے تو اجمیر تک یہی ضیاء الرحمان جو پرتھوی راج کا ہے, راج پرکاش نامی تھا, انسان تھا اسلام لانے سے پہلے, سب سے بڑا باڈی گارڈ اجمیر تک یہی بنا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ کی یہ مشیت ہوتی ہے. اللہ دشمنوں سے بھی کہا ہے, کبھی جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ اسی کے ذریعے کبھی کبھی اسلام کے جھنڈے کو بلند فرماتا ہے. یہ تو آپ مکے کی وادی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. عمر فاروق اعظم اسلام نہیں لائے تھے تو وہ بھی تو اسلام کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے. کہا تھا بانی اسلام کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تلوار لے کر نکلے تھے حضرت عمر. لیکن کیا دیکھیں اللہ کی مشیت ہے, بانی اسلام حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے, لیکن دیکھیے اللہ نے ایسے دل کے اندر نرمی ڈالی, جب حضور کے سامنے حضرت عمر پہنچے فوراً تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. سبحان اللہ. اور کہا حضور دیر نہ کیجئے, فوراً کلمہ پڑھوائیے اور اسلام میں داخل کر لیجئے. سبحان اللہ. تو اللہ کی مشیت ہوتی ہے. کبھی کبھی دشمنوں کے ذریعے, آج
جو آج ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا جو آج اذان و نمازوں پر پابندیاں لگانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی ظالموں کے ذریعے اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمائے گا۔ اسلام یہ کسی ایک یا دو کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ کوئی چاہے کہ 10 مسلمانوں کو ختم کر دیا اسلام ختم ہو جائے، نہیں، یہ اسلام کا وہ درخت، اور اسلام وہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ تحت الثری کے اندر لگی ہوئی ہے، اور جس کا جو مطلب یہ کہ جس کی پلچی ہے، جس کا مطلب سب سے اوپری حصہ ہے، وہ سب سے اوج ثریا تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک تو مسلمان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ آیت قرآن مجید کے اندر آتا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ کافر جو ہیں وہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خفیہ، کافر لوگ مطلب یہ کہ مکر کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ غریب نواز اجمیر پہنچ گئے، لیکن آپ دیکھیں جب آپ پہنچے تھے تو سفر ہی میں آپ نے اتنی خطرناک وادیاں تھیں، ہر بارڈر پر سختیاں تھیں، سخت حکم تھا کہ جہاں بھی ملے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ، غریب نواز نکلتے تھے اور بارڈر پہ سے جاتے تھے لیکن کسی کو نظر نہیں آتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ضیاء الرحمان جو مسلمان ہوا تھا، وہ جب چند بارڈر پار ہوئے اجمیر کے قریب پہنچے گا، حضور ایک معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، سارے بارڈروں پر آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، سب کو پہچان کرا دی گئی ہے، لیکن آپ گزر جاتے ہیں، کوئی بارڈر والا آپ سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، آپ سے کچھ کہتا ہی نہیں، آپ کو روکتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم چلتے رہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معین الدین کو دکھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معین الدین کو اس سے چھپا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں حضور سے نسبت کتنی بڑی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت جانے لگے، آپ نے مکے سے مدینہ جب روانہ ہوئے تھے تو کیا معاملہ تھا، کافروں نے نا گھیرا کر لیا تھا، حضور کے گھر بار کا گھیرا کیا تھا، سارے کافر نے تدبیر سوچی تھی، گھر کو گھیر لیا تھا، کہا تھا کہ آج جیسے یہ نکلے فوراً قتل کر دو، ایک ساتھ قتل کریں گے معاذ اللہ۔ لیکن دیکھیں حضور اپنے بستر انور پر حضرت علی کو لے ڈال کر جب نکلے، دھول ڈالی، کسی کافر کو نظر بھی نہیں آیا، اور ہم مدینہ پہنچ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی دیکھیں سیدنا معین الدین غریب نواز سارے بارڈر کو پار کرتے 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 اجمیر پہنچ گئے، لیکن کسی بارڈر والے کو نظر ہی نہیں آئے، سبحان اللہ۔ یہ نبی کے گھرانے ہی کے تو لوگ ہیں، سبحان اللہ، پہنچ گئے۔ لیکن آپ دیکھیں غریب نواز سفر میں تھے، اتنی سختیاں بھی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جب پہنچے تو آپ نے راستے ہی میں سفر کی حالت میں کم سے کم تقریباً 7,000 لوگوں کے دلوں سے کفر اور شرک کو نکال کر ان کے دل کے اندر ایمان کی دولت کیا بھر دی تھی، سبحان اللہ۔ 7,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا تھا راستے ہی میں۔ یہ بھی ہم نے کرامت سنی ہے کہ اونٹوں کو بیٹھال دیا، یہ کوئی بڑی کرامت نہیں، ساگر کو کاسے کے اندر کر لیا، یہ کوئی بڑی کرامت نہیں، بڑی کرامت تو یہ ہے کہ غریب نواز انسان کے دل کے اندر سے کفر نکال کر کے اس کے اندر اسلام داخل کر دے گا۔ راستے میں 7,000 لوگوں کو کیا ہے کلمہ اسلام پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیا۔ غریب نواز پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پھر اجمیر کے اندر سارا کچھ آپ نے دیکھا، سب کچھ کیا، آج پر طرح طرح کی آزمائش بھی آئی، طرح طرح کی آزمائش آئی، لیکن دیکھیں سبحان اللہ حضرت غریب نواز اس قدر ثابت قدم رہے، جو مشن رسول پاک نے ان کے نانا جان نے ان کو دیا تھا اس کو بلند کر کے رہے، اور آپ نے اجمیر کی سرزمین پر رہتے رہتے تقریباً آپ نے کیا ہے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ اسلام پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیا تھا، سبحان اللہ۔ یہ میرے غریب نواز کی یہ غریب نواز ہیں، انہی کی دولت تھی، ہر طریقے سے اس کو آزمایا گیا تھا غریب نواز کو، پانی کی پابندی لگوائی گئی، بارڈروں کی پابندی لگوائی، یہاں تک کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکتا تھا سب سے بڑا فتنہ جو عورت کا فتنہ ہوتا ہے، غریب نواز کو اس کے ذریعے بھی آزمایا گیا۔ غریب نواز اجمیر میں جا کر خیمہ زم کرنے کے بعد رہنے لگے، اس نے کیا سوچا کہ ان کو بہکایا جائے، جانتے ہیں ایک لڑکی کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور لگانے کے بعد چند دن تک وہ آتی رہی، ان کو اپنی طرف بہلاتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس میں پھنس کر رہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، اور آپ نے سارے جو کافروں کے حربے تھے سب فیل کرتے ہوئے، اور آپ نے مذہب اسلام کے جھنڈے کو ہندوستان کے اندر بلند فرمایا، اور آج 800 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی سارے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ جب بھی جاؤ ایک میلہ لگا ہوا ہے، جب بھی جاؤ میلہ لگا ہوا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، بس چند باتیں اور آپ کے سامنے حاضر کر کے رخصت ہو جاؤں گا، پھر انشاءاللہ درود و سلام کے بعد فاتحہ ہوں گی۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان محفل کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غریب نواز کے قول کیا تھے، ان کے اقوال کیا تھے۔
ان کے تعلق سے انہوں نے ہمارے بارے میں کیا ہدایت فرمائی. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے. سنیں، اور صرف یہی نہیں کہ آج ہم نے ان کی محفل سجا لی، ان کے نام کی محفل میلاد سجانے کے بعد ہم ان کے سچے ماننے والے ہو گئے. آج ہم نے ان کے نام کا نعرہ لگا دیا کہ ہم دیوانے ہیں غریب نواز کے. تو ان کے نام لینے سے یا یہ نعرہ لگانے سے کہ ہم دیوانے غریب نواز کے ہیں کوئی دیوانہ نہیں ہو جاتا ہے. دیوانہ کب ہوتا ہے انسان کسی کا؟ تب کوئی انسان جب کسی کی پوری بات پر اٹل ہو جاتا ہے، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی بات پر عمل کرتا ہے، تب انسان اس کا فرما بردار مانا جاتا ہے. یہ تو اللہ والے ہیں. اب والدین کی مثال لے لیں. والدین کے گھر میں ایک بات نہ مانے اور کوئی چوراہے پہ اگر یہ کہے کہ یہ تو بہت اپنے والدین کا فرما بردار ہے، تو والدین اس کو دو اور سنائیں گے، کہیں گے ایک بات مانتا نہیں تو یہ فرما بردار کیسا ہو گیا میرا. تو ہم بھی تو دیکھیں جو غریب نواز نے ہمیں ہدایتیں فرمائی ہیں ہم اس پر عمل کر بھی رہے ہیں نہیں، یا یوں ہی اجمیر گئے چادر چڑھائی چلے آئے اور چادر چڑھانے کے بعد معاذ اللہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ہم سے کہا کیا ہے، کس بات میں ان کی خوشی ہے. حضرت فرامین غریب نواز فرماتے ہیں آپ کا قول، فرماتے ہیں کہ نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے، بس بندوں کو چاہیے کہ اس کو ادا کریں، خیانت نہ کریں. وہ اللہ اور بندوں کے درمیان راز کی بات ہے، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی. اللہ اکبر. جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا یعنی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے، فرشتے اس کی نماز کو آسمان پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں. بارگاہ الہی سے حکم آتا ہے کہ اس کی نماز کو واپس لے جاؤ اور اس نمازی کے منہ پر مار دو. اس وقت یہ نماز اپنے زبان حال سے کہے گی اے نمازی تو نے مجھے ضائع کر دیا. یہ فرمانے یہ حضور غریب نواز کا فرمان ہے کہ جس نے یہ نماز راز ہے اور جس نے اس امانت کو خیانت کی تو گویا کہ اس نے رب کا حق ادا نہیں کیا. اور جو رب کا حق ادا کر کر یہاں نہ جائے اور غریب نواز کی بارگاہ میں چاہے لاکھوں کی چادر چڑھا دے، پھول چڑھا دے، تو اس سے کیا غریب نواز بھی خوش نہیں ہو سکتے نہ خدا راضی ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نماز بندے کے لیے ایک خدا کی امانت ہے، تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے امانت میں خیانت کی، اور خیانت کرنے والا نہ اللہ کو راضی اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے. جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے اس پر رسول کی بھی کیا لعنت ہوتی ہے، اس پہ خدا کی بھی لعنت ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں نمازوں کی پابندی. دوسرا قول آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء، اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا. اللہ بتائیے کیا کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب انبیاء، اولیاء، نبی بھی ہیں ان سے بھی نماز کا سوال ہونا ہے، ولی ہے اس سے بھی سوال ہونا ہے نماز کا، اور ہر مسلمان سے نماز کا سوال ہوگا. جو اس حساب میں پورا نہیں اترے گا وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا. دیکھیں یہ کس کا قول ہے؟ غریب نواز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس حساب میں کھرا نہیں اتر سکتا ہے تو اس کو کیا ہے جہنم کا عذاب ملے گا، جہنم کا مستحق ہوگا. اللہ اکبر. نمبر 3 آپ فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم اور اس کے درمیان 7 دروازے بنائے گا. مطلب وہ ایک دروازے سے بھی نکلے گا تب بھی کیا ہے جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس یتیموں اور مسکینوں اور ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے ذریعے اس کو جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. لیکن آج معاملہ اس کا برعکس ہے. آج لنگر کرتے ہیں تو لنگر بھی وہی لوگ کھا جاتے ہیں جن کے گھر پر بھی کھانا بنا ہوا ہوتا ہے. بھئی لنگر کھلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کا؟ لنگر کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، جو بھوکا ہے اس کو کھلایا جائے، جو مسکین ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں اس کو کھلایا جائے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ پیسہ جمع کیا، لنگر ہوا اور ہم ہی نے اس کو مل کر کھا لیا. اس میں یتیم اور مسکینوں کا یہ حق ہوتا ہے، اس کا خیال کیا رہے. تو آپ فرماتے کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے بنا دے گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستائے. اس سے بڑا کوئی گناہ کبیرہ نہیں. سنیں کیا فرماتے ہیں غریب نواز، جو دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں. غریب نواز نے جو فرمایا کہ ہم اس پر تو عمل کریں. غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستائے اس سے بڑا کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں ہے.
بتائیں آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک لاہور سے 2 فقیر آئے, لاہور سے آئے, لاہور کی مٹھائی لے کر آئے غریب نواز. اور غریب نواز کا یہ معاملہ تھا کہ ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے, سبحان اللہ, ہر جمعرات کو نفلی روزہ رکھا کرتے تھے. لاہور سے 2 فقیر آئے, مٹھائی لے کر آئے تھے لاہور کی, تو حضور کی بارگاہ میں پیش کی. غریب نواز نے قبول فرمایا, اور غریب نواز نے جب قبول فرما لیا تو ان فقیر جو آئے تھے آپ کے ماننے والے تھے, ان کی کوشش یہ تھی, ان کی التجا تھی, کاش حضور اس میں سے کچھ تناول فرما لیں, کیونکہ غریب نواز کی تو شان یہ تھی کہ جو کچھ آتا تھا وہ سارا کا سارا غریبوں میں لٹا دیا کرتے تھے, سبحان اللہ. غریب نواز کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا ہے. آپ کا لقب یوں ہی تھوڑی مل گیا, بچپن کا معاملہ ہے, بچپن ہی سے آپ غریب نواز تھے, سبحان اللہ. بچپن میں آتا ہے کہ آپ نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. دیکھیں حضور سے کتنی نسبت ملی ہے, حضور کے اخلاق, حضور کے اطوار, حضور کی عادتیں, حضور کی خصلتیں غریب نواز کو کیا ہے, وہ کیا تحفے میں ملی تھی. حضور کا معجزہ ان کو عطا کیا گیا تھا. آپ دیکھیں حضور کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے, ایک بچہ ملا تھا, آپ اس کو گھر لے گئے تھے, اس کو نہلایا, غسل دیا, اور کہا کہ آج سے کیا ہے, میں تمہارا باپ ہو گیا, حضرت عائشہ تمہاری ماں ہو گئی, حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہو گئی. اس طریقے سے پوری حدیث حضرت غریب نواز کے تعلق سے بھی آتا. آپ جا رہے تھے بچپن, ماں باپ نے اچھے کپڑے پہنا کر عید کی نماز کے لیے بھیجا, گئے, راستے میں دیکھا ایک بچہ ہے, غریب ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنا, رو رہا تھا. تو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے. آپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ میرے گھر میں کوئی ایسا انتظام نہیں, میں اچھے کپڑے پہنتا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ اداس ہو رہا, آپ نے فوراً اس کی تعریف کرنا شروع کی. بیٹا تمہارے کپڑے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کے کپڑے ہیں, بہت خوبصورت کپڑے. آپ ایسا کرو, ایک بات مان لو, اپنے کپڑے مجھے دے دو اور میرے کپڑے آپ لے لو. اپنے کپڑے مجھے دے دو اور میرے کپڑے آپ لے لو. آپ نے فوراً کپڑے کو بدل لیا, اس کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہن لیے اور اپنے اچھے کپڑے اس کو دے دیے. عید کی نماز پڑھنے گئے, عید کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے, تو گھر جانے کے بعد ماں نے کہا بیٹا میں نے تو اچھے کپڑے پہنائے تھے, یہ پھٹے پرانے کپڑے کہاں سے پہنائے؟ تو کہا ماں ایسا ایسا معاملہ, ایک بچہ تھا, میں نے اس کو اپنے کپڑے دے دیے. اسی دن سے پورے سنجر کے اندر مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ غریب نواز ہے, غریبوں کو نوازنے والا ہے, سبحان اللہ. تو لاہور سے جو بندے آئے تھے غریب نواز کی بارگاہ میں, تو آنے کے بعد کہا حضور اس میں سے کچھ کھانے, آپ کا روزہ رکھا ہوا تھا. لیکن میں دیکھیے جو وجہ میں بتانا چاہتا ہوں اس کو ملاحظہ فرمائیں. غریب نواز کی بارگاہ میں آئے, روزہ تھا, مریدوں کو معلوم تھا کہ آج کے دن یہ روزہ رکھتے ہیں, اور تو فقیروں کی التجا یہ تھی کاش حضور اس میں کچھ کھا لیتے, تناول فرما لیتے. فوراً غریب نواز نے پہچان لیا, آپ نے فوراً اس میں سے روزہ تھا حالانکہ ایک تھوڑا سا لقمہ لیا اور کھا لیا, روزہ توڑ دیا. مرید بیٹھے ہوئے تھے, گھبرا گئے, حیرت میں ہو گئے, حضور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے, آج حضور کا روزہ نہیں ہے کیا؟ جب کھا لیا اور باقی مٹھائی غریبوں میں تقسیم کر دی, تو مریدوں نے یاد دلائی حضور آپ کو یاد نہیں رہا, دھوکے میں کھا لیا, یا آپ نے آج روزہ ہی نہیں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا روزہ تھا, میں نے جان بوجھ کر کھایا. کیا حضور کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ روزہ جو میں نے رکھا تھا یہ نفلی روزہ تھا, اس کی قضا ہو سکتی ہے, لیکن یہ لاہور سے جو آئے تھے ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ان کی مٹھائی کو چکھوں, اگر میں آج یہ مٹھائی نہ چکھتا ان کا دل ٹوٹ جاتا. نفلی روزے کو تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے, لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کو کون جوڑے گا, اس کو کون جوڑ سکتا ہے؟ ان کے دل جوئی کے لیے, ان کے دل کی بات کو رکھنے کے لیے میں نے اپنا نفلی روزہ توڑ دیا ہے. بتائیں, یہ غریب نواز ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو کوئی بلا وجہ ستائے, اس لیے خدا اور رسول دونوں اس سے ناراض ہوتے ہیں, اس سے بچا کریں. مسلمان, حضور نے کیا فرمایا تھا؟ المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ, پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے ایک دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے, سالم رہے. لیکن آج اس کے برعکس ہوتا. ہم دیکھیں تو کسی کو زبان سے ہم تکلیف دیتے ہیں, کسی کی غیبت کی تو بھی تکلیف ہی دینا ہے, کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں. میرے عزیزوں, ہاتھ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, زبان سے بھی محفوظ رکھیں. کسی کی غیبت بھی کر رہے ہیں, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بھی کر رہے ہیں, تو یہ بھی اس کو تکلیف دینا ہے. اس سے اپنی زبان کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور آپ فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں نہیں ہے؟ ساری چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ احکام الہی, اللہ کے احکام کو بجا لائے, اس میں کمی نہ کرے, پھر جو کچھ چاہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عطا فرما دیتا ہے. سبحان. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو. اور آپ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا یہ گناہ کبیرہ ہے, اور جو ایسا کرے وہ ملعون ہے, وہ منافق ہے, کیونکہ قبرستان یہ عبرت کی جگہ ہے, نہ کہ اپنی خواہشات کو پورے کرنے کی جگہ ہے.
جو اس کے اندر جائے گویا کہ وہ اپنی خواہشات پورا کر رہا ہے قبرستان کے اندر. اس لیے کہا گیا کہ دنیا کی باتیں نہ کی جائیں, جائیں خاموشی کے ساتھ وہاں پر عبرت کی جگہ دیکھا کرے, وہاں عبرت پکڑا کریں. اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی اس نے اپنے خاندان کو تباہ کیا اور اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. آج تو یہی معاملہ ہے نا, انسان بات بات پر جھوٹی قسم کھاتا ہے, بات بات پر جھوٹی قسم, ارے تیرے سر کی قسم, حالانکہ اللہ کے نام کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ کسی کی قسم ہو ہی نہیں سکتی. ان دونوں کے علاوہ کوئی قسم کھائے تو وہ ناجائز و حرام ہے, غلط ہے. حالانکہ لوگ کیا ہوتے ہیں, تیرے سر کی قسم, اس کے سر کی قسم, اس کی سر کی قسم, قسم سے کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی, بات بات پہ قسم کھاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی اس نے اپنے خاندان کو تباہ کر لیا اور اس کے گھر سے جو برکت ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی وجہ سے بھی گھر کی نحوست ختم ہو جاتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو چیز تم کو جنت میں لے جائے گی وہ تمہارا تقوی ہے, نہ کہ تمہارا علم ہے. قیامت کے دن ایسا نہیں کہ علمی ڈگری, مفتی بن گئے, عالم بن گئے, کتابیں پڑھ لی تو ہمارے پاس علم ہے, ہم مسئلے جانتے ہیں, ہم نے بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں تو ہمارا علم ہم کو جنت میں لے جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو چیز جنت میں لے کر جائے گی وہ بندے کا تقوی ہوتا ہے, وہ بندے کی پرہیزگاری ہوتی ہے, نہ کہ بندے کا علم. اور آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں تو سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. 3 خصلتیں کیا ہیں؟ نمبر 1, بس آخری وقت, سخاوت. فرماتے ہیں سخاوت جس کے اندر ہو اللہ تعالیٰ اس کو دوست بناتا ہے. ایک شفقت اور ایک عاجزی انکساری. کسی نے پوچھا حضور یہ کیسے کی جائے, شفقت کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ شفقت جو ہے وہ دریا کی طرح کرو. سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ لٹا دینا, مسکین کو دے دینا, غریب کو کپڑا پہنا دینا, بے سہارے کا سہارا بن جانا, اور اس طور پر اس کی مدد کرنا کہ دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو پتہ نہ چلے, بائیں کا تو دائیں کو بھی پتہ نہ چلے. جس کو دے دے, جس کی مدد کر دے, دوبارہ اس کا نام بھی کیا اپنی زبان پر نہ لائے. یہ ہے سخاوت کرنا. دریا دیکھتے ہیں نا, دریا سے پانی بہتا ہے کہ کتنا بھی انسان ڈول سے نکال لے لیکن دریا پتہ نہیں چلتا کتنا پانی نکل گیا, پتہ چلتا. ایسی انسان کا معاملہ ہونا چاہیے, دریا کی طرح سخاوت کرے, جو بھی ملے دیتا رہے لیکن اس کا احسان نہ جتائے کہ میں نے اتنا دیا تھا. سخاوت دریا کی طرح کرنا چاہیے. اور آپ فرماتے ہیں کہ شفقت کرے, نرمی کرے, ہر کسی کے ساتھ نرمی سورج کی طرح کرنا چاہیے. سورج ہے, کتنی طاقت ہے اس کے اندر, پوری دنیا پر کیا ہے, روشنی سے نوازتا ہے, گرمی بھی دیتا ہے, لیکن کبھی سورج نے کسی کو جلایا نہیں ہوگا. شفقت کی ہے, نرمی کی ہے, کہا سورج کی طرح نرمی کرو. اور کہا عاجزی اور انکساری کیسے کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زمین کی طرح عاجزی اور انکساری کرو. کہ زمین کے اوپر ہر انسان جاتا ہے, متکبر بھی ہے, بڑے سے بڑا آدمی ہے, زمین اس کے پیروں کے نیچے ہی رہتی ہے, کبھی زمین کسی کے سر پر نہیں چڑھی ہے, زمین کسی کے سر پر نہیں چڑھی ہے. تو انسان کو عاجز اور انکساری بھی اس طور پر رہنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے نیچا دیکھے زمین کی طرح. کبھی بھی انسان اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اس سے اونچا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 افراد بہتر کہلانے کے لائق ہیں. نمبر 1 وہ عالم جو علم سے بات کرے, حق نہ چھپائے. نمبر 2 جو لالچ نہ رکھے. اور نمبر 3 کہ وہ عارف ہمیشہ اپنے دوست کی تعریف توصیف کرتا رہے. جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی زبان کو کیا ہے وہ اللہ کی ذکر میں کھولا کرتے ہیں. اور آخری فرمان آپ فرماتے ہیں, فرمان تو بہت ہیں لیکن آخری فرمان آپ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے سچی توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 باتوں کا عادی بن جائے. انشاءاللہ اگر 3 باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو کیا توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان چاہے کوئی غلط جملہ بول دیا تو میری کانوں کی توبہ, کان پکڑ لیے, زبان سے کہہ لیے توبہ توبہ اللہ معاف فرمائے, یہ توبہ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کم کھانا, سب سے پہلی عادت انسان کو بنانا چاہیے کم کھانا, کم سونا اور کم بولنا. کم سونا, انسان زیادہ سوتا ہے, کم کھانا کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کم کھائے گا اس کا نفس دبے گا, نفس کمزور پڑے گا. انسان جتنا کھاتا ہے اس کا نفس موٹا پڑتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کھانا کھایا اور کبھی کبھی اتنا پیٹ سے ہم کھا لیتے ہیں, اتنا پیٹ بھر کے کہ ہمیں چلنا بھی مشکل پڑ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یار نماز کے لیے ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہے. تو کم کھانا یہ نفس کو مارتا ہے. جب انسان کا نفس مرے گا, نفس کمزور پڑے گا, اس کو توبہ کی عبادت کی توفیق ملے گی. جب عبادت کی توفیق ملے گی تو ایک دن وہ آئے گا کہ عبادت کی صدقے میں, عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے اس کو کیا توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور کہا کہ کم سونا, کم سونے سے کیوں انسان اس سے بھی نفس مرتا ہے. اور تیسری چیز کم بولنا, کم بولنے سے بھی کیا ہے انسان جب کم بولتا ہے
تو پھر محفوظ رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا حضور نے فرمایا کہ من سکتا سلما، کہ جو خاموش رہا من سمتا نجا۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ کیوں؟ کبھی کبھی انسان جب زیادہ بولتا ہے، جہاں دیکھو بات، جہاں دیکھو تو کبھی کفر بھی بول دیتا ہے، کبھی حرام بھی بول دیتا ہے، کوئی غلط بات بھی کہہ دیتا ہے، پھر انسان جتنا بولتا ہے اتنا ہی پھر گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان اس پر اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ اس کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فرامین تھے۔ سب سے اہم فرامین، سب سے پہلا فرمان یہی تھا کہ انہوں نے فرماتے کہ نماز یہ بندوں کے لیے اللہ کی امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اور جس نے خیانت کی تو وہ ملعون ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم غریب نواز کا عرس بھی منائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے فرمانوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو آپ غریب نواز ان بزرگوں کی ہسٹری بتائیں، تاکہ آنے والے دور میں یہ اپنے بچوں کو بتائیں اور ان کے دل کے اندر ہمارے بزرگوں کی محبت پیدا ہو ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جو حضور کے ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا ہے المرء مع من احب یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ہم نے اگر ان بزرگان دین سے ہی محبت کر رکھی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔